جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شہید ملت میر وائز مولانا محمد فاروق رحمت اللہ علیہ میرے والد شہید کی جانب سے قائم کردہ سیاسی اور سماجی تنظیم جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کو حکومت نے ایک حکم نامے کے ذریعے غیر قانونی تنظیم قرار دے دیا ہے۔ اس پابندی کے حکم نامے میں تنظیم پر لگائے گئے عمومی الزامات نہ صرف عجیب و غریب ہیں بلکہ افسوسناک ہیں۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ جن لوگوں نے ذاتی سانحات جھیلے، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے انتہائی کٹھن حالات میں بھی امن اور سلامتی کی بات کی، جنہوں نے مذاکرات کی بات کی، جنہوں نے انگیجمنٹ کی بات کی، جنہوں نے مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی بات کی، ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ امن و امان کو درہم برہم کرتے یا امن و امان بدامنی پھیلاتی ہے۔ بزرگوں، یہ الزام حقائق کے بالکل منافی ہے اور ہماری تنظیم کی تابناک تاریخ کے خلاف ہے۔ بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ قبل حضرت مفسر قرآن میر وائز یوسف شاہ رحمت اللہ علیہ نے ظلم اور استبداد کے شکار کشمیری عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس مشن کو شہید ملت نے اس وقت سنبھالا جب وہ نوجوانی کی حالت میں میر وائز بنے اور 1964 میں موئے مقدس تحریک کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ شہید ملت ایک دور اندیش اور بے باک رہنما تھے جن کا دل عوام کے لیے دھڑکتا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کو بااختیار بنانے میں صرف کر دی۔ مذہبی، سماجی، تعلیمی، اصلاحی ایسے اقدامات اٹھائے تاریخ جس کی گواہ ہے۔ خاص کر خواتین میں تعلیم، ان کے حقوق، ان کی فلاح اور بہبود پر ہمیشہ زور دیتے رہے اور سب سے بڑھ کر وہ چاہتے تھے کہ عوام پرامن طور مسائل کے حل کی بات کریں۔ اس لیے ہمیشہ وہ اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی اور بات چیت کے ذریعے اختلافات کے حل کے قائل تھے۔ بزرگوں، 1983 میں آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر معاشرے میں جو ایک ناسور تھا، جس ناسور کی بنیاد پر جموں کشمیر منقسم ہو چکا تھا، اس ناسور کو دفن کرنے میں دہائیوں سے جو حریف تھے ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا اور ایک مفاہمت کی پہل کی، اور ان کا یہ ویژن تھا کہ قوم میں اتحاد اور امن کے ذریعے مضبوطی پیدا ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید ملت ہمیشہ تشدد کے خلاف تھے اور ہر قسم کے اور ہر طرف کے تشدد کو تباہ کن سمجھتے تھے، اور اسی لیے بار بار وہ مسائل کے حل کی بات پرامن مذاکرات کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے شہادت سے پہلے دلی میں اقتدار پر موجود وی پی سنگھ حکومت کو جرت کے ساتھ یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ کشمیری نوجوانوں سے بات کرے جنہوں نے اس وقت ہتھیار اٹھائے تھے، تاکہ یہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا۔
وہ اپنے موقف میں اتنے پختہ اور نڈر تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون کو جب اغوا کیا گیا، جب پوری قیادت خاموش ہو گئی، انہوں نے کھل کر میڈیا پر اسے ایک بزدلانہ عمل قرار دیا اور کہا کہ وہ ہماری بیٹی ہے، اسے فوراً رہا کیا جائے، کیونکہ اسلام اور انسانیت دونوں ایسے عمل کو قطعی طور مسترد کرتے ہیں۔ میں آج ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کی ہے کہ کیا ایسی تنظیم، ایسے اصولوں والی شخصیت کی قائم کردہ تنظیم امن و امان کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے؟ جب شہید ملت کو شہید کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے AC کا سربراہ بنا دیا گیا، تو کیا ان لوگوں کو یاد نہیں کہ 16 سالہ نوجوان جو اچانک ایک عظیم سانحے اور ناقابل تصور غم میں مبتلا تھا، اپنے والد کے جنازے کے ٹرک پر کھڑا ہو کر عوام سے ہاتھ جوڑ کر امن اور اتحاد کی اپیل کر رہا تھا؟ جب جذبات کا طوفان اور انتقام کا جذبہ پورے کشمیر کو خون میں نہلا سکتا تھا، تو یہی نوجوان، اس کا خاندان، اس کی تنظیم، اس کے کارکنان تھے جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور عوام کو صبر کی تلقین کی۔ تو کیا یہی جماعت امن کے لیے خطرہ ہے؟ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ہمیشہ سے بات چیت اور مسئلے کے پرامن حل کی سیاست کرتی آ رہی ہے۔ جو لوگ بات چیت کی بات کرتے ہیں انہیں کیسے تخریبی عناصر قرار دیا جا سکتا ہے؟ جب کشمیری قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے، ہم خون کا بہنا نہیں چاہتے، اور ایک جرت مندانہ اقدام ہم نے اٹھایا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہی جماعت ہے جو ہراول دستے میں شامل تھی جب ہم نے اٹل بہاری واجپئی صاحب سے، جب ہم نے LK اڈوانی صاحب سے، جب ہم نے منموہن سنگھ صاحب سے بات چیت کی، اور یہ بات چیت نیک نیتی پر ملوث تھی۔ اس بات چیت کے دوران عبدالغنی لون صاحب کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر میرے چچا مولوی مشتاق کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، اسلامیہ سکول کو نذر آتش کر دیا گیا، میرے گھر پر بم چلایا گیا، لیکن ہم تب بھی پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ ہم یہ مانتے تھے کہ جنگ و جدل اور تشدد مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حل بات چیت ہے۔ لیکن آج افسوس اسی جماعت کو بین کر کے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بزرگوں، یہ الگ بات ہے کہ دلی میں موجود حکومت، ان کا نظریہ مختلف ہے، ان کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو غیر قانونی تنظیم قرار دیا جا سکتا ہے۔ مزید کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا تابناک جو ماضی رہا ہے، اس کے کارکنان نے ہمیشہ مشکل گھڑی میں عوام کی مدد کی ہے اور پیش رہے ہیں، آج بھی ہیں، چاہے آگ لگنے کے واقعات ہوں، چاہے حادثات ہوں، چاہے سیلاب ہو، چاہے مصیبت ہو۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ 2014 میں جموں کشمیر عوامی مجلس عمل کے ایکشن کمیٹی کے رضاکار تھے جو اپنے گھروں سے نکلے، ٹرکوں پہ نکلے، جیپوں میں نکلے اور اس کے بعد لوگوں کو بچایا رضاکارانہ طور؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک مہم چلائی، اس کے تحت جو افراد بے گھر ہو چکے تھے ان کے لیے گھر بنائے،
اور یہ گھر خالی مسلمانوں کے لیے نہیں بنائے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی بنائے گئے۔ اس جماعت کا ہدف اقتدار نہیں رہا ہے، اس جماعت کا ہدف مراعات اور مفادات نہیں رہے ہیں، اس جماعت کا ہدف عوام کی بہتری، عوام کی خوشحالی اور بر صغیر کی خوشحالی رہی۔ لیکن افسوس آج اسی تنظیم کو اور اسی جماعت کو پابندی عائد کر دی جاتی ہے، جو کہ اس کے پیروکاروں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم عوامی مجلس عمل پر پابندی کا فیصلہ جو ہے اسے بلا جواز قرار دیتے ہیں اور اسے فوری طور واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں ان تمام افراد، جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پابندی کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کی مذمت کی اور حق اور صداقت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جس میں ہمارے کشمیری پنڈت برادری کے لوگ اور ہمارے کشمیری سکھ برادری کے لوگ شامل ہیں۔ آخر پر میں اپنے جیالے کارکنوں اور ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے والد کے بعد میرے ساتھ برابر وہ کھڑا رہے، بے لوث طریقے پر کھڑا رہے اور ہمیشہ عوامی حقوق اور فلاح کے لیے کوشاں رہے۔ یقیناً یہ وقت ہم سب کے لیے کٹھن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ تو چھو پتا کہ پگاہ چھو اکوہم ماہ رمضان، پگاہ چھو یوم شہادت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ۔ تا سلسلس من چھو حسب دستور سریبل دستگیر صاحب سریبل تچ پروگرام انشاءاللہ 3 بجے پیٹھ تا نماز عصر انشاءاللہ۔ ام پتہ تیم کی پروگرام آسن تم واتناون تام تام انشاءاللہ۔ اللہم سلمنا وسلم دیننا